صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے سورہ حجرات کے پہلے رکوع کی تلاوت کی ہے، اور سورہ حجرات کا یہ جو انتخاب ہے یہ در حقیقت جو سورۃ العصر میں نجات کی 4 شرطیں آئی تھیں، جن میں سے پہلی شرط ایمان ہے اور دوسری شرط عمل صالح ہے۔ عمل صالح از روئے قرآن حکیم، اس کی مختلف سطحیں کیا ہیں، اس کی مختلف جہتیں کیا ہیں، قرآن حکیم نے عمل صالح کو کن کن سطحوں پر بیان کیا ہے۔ تو اب جو پہلی سطح ہے انسان کی، ظاہر ہے دنیا میں جو ہم ہیں تو ایک سطح تو ہماری ذاتی ہے، انفرادی، میں ایک فرد کی حیثیت سے، اور اسی انفرادی حیثیت سے میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ کلہم آتیہ یوم القیامت فردا۔ تو ایک فرد کی حیثیت سے مجھ سے کیا تقاضے ہیں جو میں نے پورے کرنے ہیں۔ پھر ہمیں معلوم ہے کہ انسان سماجی حیوان ہے، یہ اکیلا نہیں رہ سکتا، یہ کچھ تعلقات کے اندر گدا ہوا ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے والدین ہیں، تو ان کے ساتھ پھر جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک ہمارا واسطہ ہے، والدین کے ساتھ، ان کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے اس میں نیک رویہ کیا ہے اور بد رویہ کیا ہے، یہ ایک سوال ہے، تو اس کا جواب آپ کو قرآن مجید سے ملے گا۔ پھر آپ کے بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ نیک رویہ کیا ہے اور برا رویہ کیا ہے، اب وہ عمل صالح خاندان کا عمل صالح کہلائے گا۔ پھر آپ کی شادی ہو گئی ہے تو بیوی کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، پھر آپ کے بچے ہو گئے ہیں تو بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ خاندان کا عمل صالح ہے۔ اس خاندان کا میں ایک فرد ہوں، میرا ایک تعلق والدین کے ساتھ ہے، ایک تعلق بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، ایک تعلق بیوی کے ساتھ ہے، ایک آگے بچوں کے ساتھ ہے۔ ہر سطح پر ایک عمل ہے، یہ خاندان کی سطح کا عمل صالح ہے۔ تو جو فرد کی سطح کا عمل صالح تھا وہ ہم نے قرآن مجید کے 3 مقامات کے حوالے سے سمجھا۔ سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات، سورہ معارج کی آیات 19 تا 35، اور سورہ فرقان کا آخری رکوع۔ ایک بندہ کیسا ہونا چاہیے انفرادی حیثیت میں، یہ ان 3 جگہوں پہ بیان ہو گیا تھا۔ خاندان کی سطح پر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اولاد اور یعنی بیوی بچوں کے لیے، تو وہ ہمارے سامنے سورہ تحریم کی روشنی میں آیا۔ والدین کے حوالے سے جو ہمارا ہونا چاہیے وہ پھر ہم نے سورہ بنی اسرائیل کے حصے میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، وہاں پہ آ گیا۔ معاشرے میں جو مسکین محتاج لوگ پیچھے رہ گئے ان کے لیے ہمارا رویہ کیا ہونا، یہ بھی سورہ بنی اسرائیل میں، یعنی یہ معاشرے کی سطح کی بات آ گئی۔ یعنی ایک تو تھی خاندان کی سطح، جب کئی خاندان مل کر اکٹھے کسی بستی میں رہتے ہیں تو یہ معاشرہ ہوتا ہے۔ معاشرے کی اپنا کوئی ویلیو سٹرکچر ہوتا ہے، اپنی اقدار ہوتے ہیں۔ کئی لوگ ساڑی پہنتے ہیں، کہیں پہ جو ہے نا وہ ساڑی کو بہت برا خیال کیا جاتا ہے، کہیں دوپٹہ لیا جاتا ہے، کہیں چادر لی جاتی ہے، کہیں گھروں کے اندر 4 دیواریاں باہر بنی ہوتی ہیں، کہیں نہیں بنی ہوتی۔ تو یہ مختلف معاشروں کے مختلف رواج ہوتے ہیں۔ کہیں پہ اجتماعی ڈیرا ہوتا ہے، جو مہمان آئے گا ایک ہی جگہ پہ ٹھہریں گے، وہاں پہ ان کی خدمت ہو۔ کہیں ہر گھر کے اندر بیٹھک ہوتی ہے۔ تو یہ لوگوں کے اپنے اپنے رواج ہوتے ہیں۔ تو اس میں کون سا ویلیو سٹرکچر ہے جس کو آپ نے اختیار کرنا ہے، اڈاپٹ کرنا ہے، باقی تفصیلات میں نہیں جائے گی بات، لیکن یہ کہ موٹے موٹے اصول تو آ جائیں گے نا۔ بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، بے شرمی نہیں ہونی چاہیے، اختلاط مرد و زن نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، فلانا فلانا نہیں، قتل و غارت گری نہیں ہونی چاہیے، زنا نہیں ہونا چاہیے، اولاد کو قتل نہیں کرنا چاہیے، عہد کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ ساری تفصیلات آپ کو سورہ بنی اسرائیل میں، یہ معاشرتی سطح کی ہے۔ تو ہم نے جو دیکھا نا انسان، اس کے جو بندھن ہیں جن میں وہ بندھا ہوا ہے، پہلا بندھن خاندان کا بندھن، دوسرا بندھن معاشرے کا بندھن۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو بہت حد تک یہی بندھن تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دور میں اس سے آگے کوئی بندھن ہی نہیں تھا، حضور کے دور میں اس سے آگے بندھن تھے، ابھی ڈھیلے تھے۔ جس دور میں ہم رہتے ہیں ایک اور بندھن ہے جو ان سب پر بھاری ہو گیا ہے، اور وہ حکومت کا بندھن ہے۔ اس زمانے میں حکومتیں اس طرح کی نہیں ہوتی تھیں کہ ان کے پاس جو ہے نا وہ اتنے وسائل ہوں کہ فرد کی انفرادیت کو بالکل سکیڑ کے رکھے۔
وہ کوئی اتنے میونسپل کمیٹیاں نہیں ہوتی تھیں، کوئی اتنے قوانین نہیں ہوتے تھے، کوئی اتنے ادارے نہیں ہوتے تھے، اتنی پولیس نہیں ہوتی تھی، اتنی فوج نہیں ہوتی تھی. بادشاہ ہے، فرعون ہے، اس کا دعویٰ ہے یہ سارا ملک میرا ہے. تیرا ہے بھائی، تو میں اپنے گھر میں آزاد ہوں. ہاں، کبھی کوئی بادشاہ کے کسی ارکارے کے ساتھ کوئی متھا لگ گیا پھر کام خراب ہوگا. نہیں تو میرے لیے اپنا دنیا ہے، بادشاہ کی اپنی دنیا ہے، فقیر کی اپنی دنیا ہے، بادشاہ کی اپنی دنیا ہے، اس سے زیادہ کوئی. لیکن آج جو قانون اوپر بنے گا وہ میرے پر اثر انداز ہوگا. وہ وہ کیا کہتے ہیں، بلکہ گراس روٹ لیول تک حکومت کی رٹ ہے. تو میری آزادی آج بہت محدود ہو گئی ہے. تو اس بندھن کو میں کیسے نہیں سامنے رکھوں گا؟ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رسول ہیں، وہ اس بندھن کو کیسے اگنور کر دیں گے؟ قیامت تک آپ رسول بنا کے بھیجے گئے نا. تو قیامت تک اگر یہ مسئلے آنے تھے، اور میری زندگی جس مشین میں جکڑی ہوئی ہے وہ مشین ہی اگر ٹیڑھی ہوگی تو میرا عمل کیسے سیدھا ہو جائے گا؟ لہذا اس مشین کو سیدھا کرنا بھی ضروری ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی امتیازی شان ہے کہ آپ اس پوری مشینری کو سیدھا کرنے آئے تھے. یہ جب ہم تزکیہ کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی سمجھ لیجئے، جب تک ریاست کا تزکیہ نہیں ہوگا فرد کا تزکیہ ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ میری زندگی آج 80% ریاست کے اداروں کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. ان قوانین سے میں باہر نکل ہی نہیں سکتا. ٹیکسز لگتے ہیں، پہلے تو وہ خراج ایک دفعہ لے لیا، سال میں ایک دفعہ آئے اور جی ہمارا حصہ کڈو دیو جی، لے گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اس کے بعد نہ مجھے تیری خبر نہ تجھے میری خبر. لیکن اب تو بجلی پر ٹیکس، ماچس پر ٹیکس، تیلی پہ ٹیکس، روڈ پہ ٹیکس، گاڑی پہ ٹیکس. بھائی کوئی شے ہی نہیں بچی ہوئی جس پہ ٹیکس نہ ہو. اور پھر یہ کہ پالیسیاں جو بنتی ہیں اس سے، یعنی آپ نے جا کے IMF سے قرضہ لیا، ان کے ساتھ جو شرائط طے کی، بوجھ تو کل میرے پہ آئے گا نا جو اضافی ٹیکس لگیں گے. تو عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا کہ جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. تو جب تک وہ اوپر سے سیدھا نہیں ہوگا یہ نیچے بندے کیسے ٹھیک ہو جائیں گے؟ ان کی انفرادی سیرت و کردار کیسے بہتر ہو جائے گا؟ جہاں رشوت کا بازار گرم ہو، جہاں کرپشن چاروں طرف ہو، جہاں کوئی فیصلہ سیدھا نہ ہوتا ہو، جج دونوں طرف سے پیسے پکڑتا ہو. پہلے وقتوں میں وکیل کیا جاتا تھا، اب کہتے لوگ جج کریں. پھر وہ اس سے بھی آگے نکل گیا کہ جج نے آپ سے بھی پکڑ لیے اور مجھ سے بھی پکڑ لیے. ٹھیک ہے، پھر جو بعد میں دیکھیں گے کس کی سفارش تگڑی ہے یا کیا ہے، یا میرٹ کدھر ہے. ایسے معاشرے میں باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو کتنا حسین فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرد کے تزکیہ کے لیے تشریف لائے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تو اس میں جب تک پورے معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی اور حکومتی نظام کی اصلاح نہیں ہوگی تو فرد کی کامل اصلاح نہیں ہو سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض سے جعل حق و زحق الباطل کا مرحلہ طے کیا اور باطل کا اقتدار ختم کر کے حق کا اقتدار قائم کر دیا. اور یہ کرنے کے بعد لوگوں سے پوچھا میں نے پہنچا دیا؟ الا هل بلغت؟ تو میں تو یہاں تقریر کر کے آخر میں کہوں گا وما علینا الا البلاغ، ان تس جانو تو خدا جانے، میں نے تو آپ کو بتا دیا. حضور نے یہ بات نہیں کی وما علینا الا البلاغ، اللہ تعالیٰ بتاتے رہے آپ کو وما علیک الا البلاغ. لیکن حضور نے لوگوں سے نہیں کہا وما علینا الا البلاغ. کب کہا؟ جب پورا معاشرہ سیدھا کر دیا، جب حکومت سیدھی کر دی، جب بلال سیدنا کے مقام پر پہنچ گئے جن کو غلام کہا جاتا تھا. اب لوگوں سے پوچھا ہاں جو باتیں میں نے کی تھی وہ پوری ہو گئیں؟ الا هل بلغت؟ اور پھر اس کا جواب بھی ویسا ہی غیر معمولی آیا نا، انا نشهد انك قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا. قد بلغت، پرفیکشن. یہ جیسے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہوتا ہے نا، یہ قد جب لگ جاتا ہے ماضی کے اوپر عربی میں تو پرفیکشن آ جاتی ہے. آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا. وادیت الامانۃ، آپ نے امانت پہنچانے کا حق ادا کر دیا. ونصحت الامۃ، آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. صرف پہنچایا نہیں، خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. وکشفت الغمۃ، آپ نے برائی کے پردے چاک کر دیے. شیطان مزین کر اس کو شوگر کوٹڈ کر کے آپ نے اس کی شکل اوپر سے سارا میک اپ اتار کے اصلی گھناؤنی شکل ہم کو دکھا دی ہے. اس کا حق ادا کر دیا آپ نے. اب حضور نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہ
کہ جو کام تو نے مجھے سونپا تھا میں نے مکمل کر دیا، اور 3 دفعہ فرمایا، اور پھر لوگوں سے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جن تک پہنچ گیا ہے اب وہ پہنچائیں دوسروں تک۔ یہ پورا پیکج ہے، یہ صرف کوئی انفرادی نماز روزے کا مسئلہ نہیں ہے جو ہم نے بنا لیا ہے، یہ پورے ریاست کی سطح تک درستگی کا ایک پیکج ہے جو لے کے آئے تھے محمد رسول اللہ، اور ان کی ذمہ داری تھی کہ اس کو ظاہر کر دیں، غالب کر دیں اس پورے نظام زندگی کے اوپر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کل کے کل پر، اور اس وقت تک جدوجہد جاری رکھیں جب تک کہ کل کے کل پر نہ ہو جائے۔ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، کل کا کل دین اللہ کے تابع ہو جائے، تب تک آپ ان سے اپنی یہ کشاکش اور کشمکش جاری رکھیں گے۔ اب اگر اس چیز کو سامنے رکھیں اب میں دوسرے نقطے کی طرف آ رہا ہوں، یہ سورہ حجرات قرآن مجید میں جس مقام پر ہے، قرآن مجید کی ایک تقسیم جو ہمیں معلوم ہے وہ نیچے سے اگر ہم چلیں تو آیتوں کی تقسیم ہے۔ یہ الف لام میم ایک آیت ہے، پھر دوسری آیت، پھر تیسری آیت، کہتے ہیں کہ 6666 ایسے ہی کہتے ہیں، یہ 6000 سے زائد ہے، لیکن 6666 کسی گنتی میں مجھ سے تو نہیں پوری ہوئی، بہرحال کسی سے ہو جائیں تو کر لیجئے گا کیونکہ بعض آیتوں میں اختلاف ہے، کچھ کے نزدیک ایک آیت یہاں ختم ہو جاتی ہے، دوسرے کے نزدیک وہاں ختم ہوتی ہے، وہ کسی کے نزدیک وہ 2 آیتیں بنتی ہیں، کسی کے نزدیک ایک آیت بنتی ہے، تو اوپر نیچے تھوڑا بہت فرق ہے، 8 10 15 کا فرق ہو جائے گا، لیکن پھر بھی کسی بھی طرح کھینچتان کے 6666 نہیں بنتی، وہ کسی نے یاد کرنے کے لیے ایک فگر بنا لی، وہی معروف ہو گئی، گنا کسی بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سقراط نے کہا تھا کہ عورت کی عقل ناقص ہے، پوچھا گیا کیوں ناقص ہے، تو اس نے کہا دلیل یہ کہ اس کے منہ میں 32 دانت نہیں ہوتے۔ اس نے بھی کبھی کوشش نہیں کی تھی کہ دیکھ لے کہ بھئی کتنے دانت ہوتے ہیں، تو اسی طرح ہم نے بھی کسی نے بھی شاید 6666 گننے کی کوشش نہیں کی، وہ پوری نہیں ہوتی۔ آسان سا طریقہ ہے، آپ 114 صورتیں ہیں، ہر صورت کے ساتھ اس کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں، وہ لکھ لیں، اس کے بعد کاؤنٹ کر لیں، آپ کو پتہ لگے کافی سارا فرق ہے، یہ بس ویسے ہی کسی نے خوبصورت بات کی، اچھی ہے، چلیں۔ تو 6000 سے زائد آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ قرآن مجید جو اس میں آپ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو اس کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو اس کا ایک تقسیم تو آیتوں کی ہے، دوسری تقسیم جو ہے وہ رکوعوں کی تقسیم ہے جو اس سے بڑی ہے، تیسری تقسیم سورتوں کی تقسیم ہے، چوتھی تقسیم منزلوں کی تقسیم ہے، اور پھر ایک تقسیم پاروں کی تقسیم ہے، وہ میں بیچ میں مجھ سے رہ گئی۔ یہ جو تقسیمیں ہیں ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ اور رسول کی طرف سے، کچھ وہ ہیں جو بعد میں علماء نے بنائی ہیں۔ مثلا آیتوں کی تقسیم ہے یہ اللہ کی طرف سے، جبریل نے آ کے بتایا آیت پوری ہو گئی ہے، حضور نے بتا دیا یہاں آیت ختم ہو رہی ہے، وہ تھوڑا بہت کہیں کہیں اختلاف ہو گیا، وگرنہ وہ سارا تقریباً مجمع علیہ ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں توقیفی معاملہ ہے، یعنی اللہ وقف کرنا ہے، اس پہ ہم نے چپ رہنا ہے، اللہ رسول نے جو بتایا بس وہی ہے، اس پر کوئی اصول کسی کا اطلاق نہیں ہوگا، یہ اللہ رسول کی ماننی پڑے گی۔ یہ آیتیں اللہ رسول کی طرف سے طے شدہ ہیں، صورتیں اللہ رسول کی طرف سے طے شدہ ہیں۔ لیکن جو تقسیم رکوعوں کی یہ بہت بعد میں کی گئی ہے، اس غرض سے کی گئی کہ بعض لوگ جو ائمہ ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی کہ رکوع کہاں پہ کرنا ہے، وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام خوہ میں چلے گئے، وہ یہ رکوع میں چلا گیا، حالانکہ انہیں خوہ سے نکالنا بھی تھا، تو وہ اگلی آیت میں اگر نکل رہے ہیں تو وہ اس نے بیان ہی نہیں کی۔ یا یہ کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے کہا کہ کوئی یعنی کہ تو نے بندہ مار دیا، لقد جئت شیئا نکرا، اب جو خضر نے جواب دیا وہ اگلے پارے میں ہے، اور اگر کسی نے آج پارا رات کو ختم کر دیا ہے تو پھر جواب خضر کا اگلے دن آئے گا۔ تو اس لیے جب لوگ اس طرح کی غلطیاں کرتے تھے تو پھر علماء نے رکوعوں کی ایک تقسیم کر دی کہ یار خدا کے بندوں کم از کم اگر رکوع میں جانا ہے تو یہاں تک پڑھ کے جانا، تاکہ ایک مضمون تو پورا ہو جائے نا، ایک بات تو مکمل ہو جائے۔ یہ رکوعوں کی تقسیم اس غرض سے ہوئی۔ پاروں کی تقسیم تو محض اس غرض سے ہوئی کہ وہ 30 حصے ہو جائیں تاکہ ایک پارا روز پڑھیں تو مہینے میں ختم ہو جائے، اس کے اندر پھر وہ سارے وہ چیزیں ہوئی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی، لیکن یہ انسانی کاوش ہے، اس میں اللہ رسول کے حکم کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک تقسیم منزلوں کی تقسیم ہے، یہ دور نبوت میں بھی موجود تھی، رکوع کی اور پاروں کی تقسیم دور نبوت کی نہیں ہے، یہ بات کی ہے، لیکن منزلوں کی، وہ جو 7 منزلیں ہیں اس کی تقسیم دور نبوت میں بھی تھی۔ بہت سے صحابہ تھے جو 7 دنوں میں قرآن مجید ختم کرتے تھے، تو وہ انہوں نے اس کے 7 پارٹ کیے ہوئے تھے، تو وہ اتنا روز پڑھ لیتے تھے، 7 دنوں میں ختم ہو جاتے تھے۔ کچھ تو وہ تھے جو 3 دنوں میں ختم کرتے تھے، لیکن وہ تقسیم نہیں ہے، یعنی 10 پارے گویا روز کر لیتے تھے۔ ایک تقسیم جو ہے ابھی یعنی یوں سمجھیے آج سے
ایک صدی پہلے کی بات ہے. مولانا حمید الدین فرائی ایک شخصیت ہے اور یہ مولانا شبلی نعمانی کے شاگرد ہیں. مولانا شبلی نعمانی کے دو شاگرد بہت مشہور ہیں, ایک مولانا ابوالکلام آزاد اور دوسرے مولانا حمید الدین فراہی. اور یہ حمید الدین فرائی مولانا امین حسن اصلاحی کے استاذ ہیں. وہ جو جماعت اسلامی کی تحریک سے وابستہ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں امین حسن اصلاحی. تدبر قرآن انہوں نے کتاب لکھی, تفسیر لکھی ہے, بہت اہم تفسیر ہے. تو یہ جو حمید الدین فرائی ہیں انہوں نے قرآن مجید کی ایک اور تقسیم نکالی ہے, اور وہ تقسیم ہے مکی اور مدنی صورتوں کے گروپوں کی تقسیم. وہ کہتے ہیں جیسے 7 منزلیں ہیں, اسی طرح مکی مدنی صورتوں کے 7 گروپ ہیں, جن کے جو ہر گروپ کا آغاز ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورت سے ہوگا اور اختتام ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورت کی صورت میں ہوگا. تو اگر پہلا گروپ آپ دیکھیں تو پہلی صورت سورہ فاتحہ مکی, اس کے بعد 4 مدنی صورتیں آ جائیں گی. پھر دوسرا جو گروپ ہے اس میں 2 مکی 2 مدنی, سورہ انعام سورہ اعراف مکی اور سورہ انفال سورہ توبہ مدنی. پھر جو تیسرا گروپ ہے اس میں 14 آئیں گی مکی, سورہ یونس سے شروع ہوں گے مومنون تک, وہ آگے تک چلی جائیں گی. اور پھر اس کے بعد سورہ نور 1 آئے گی مدنی. پھر اس کے بعد سورہ فرقان اور یہ ساری مدنی اور مکی, اور سورہ احزاب آئے گی مدنی. پھر چھٹا گروپ ہے کہ سورہ احزاب کے بعد جو مکیات شروع ہوتی ہیں, جس میں سورہ یاسین بھی آتی ہے, زمر بھی ہے, اور سورہ جو ہے مومن بھی ہے, حامیم السجدہ بھی ہے, سورہ شورا ہے, زخرف ہے. اور پھر اس کے بعد 3 مدنی صورتیں آتی ہیں, سورہ فتح اور سورہ محمد, سورہ فتح اور سورہ حجرات. پھر آخری جو اس کے بعد چھٹا گروپ یہ ہے جو سورہ کاف سے شروع ہو کے سورہ واقعات تک مکی, اور پھر 10 مدنی صورتیں آتی ہیں, جو ایک صورت 27ویں پارے میں, باقی 9 جو ہیں وہ 28ویں پارے میں. پھر آخری جو آتا ہے جس میں سورہ ملک سے شروع ہو کے, تو آخری 2 صورتوں کو چھوڑ کے یہ مکیات ہیں, اور یہ جو سورہ فلق اور سورہ ناس معوذتین یہ جو ہے وہ مدنیات. اگرچہ کہ اس میں اختلاف ہے, بعض انہیں بھی مکی کہتے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگوں نے انہیں مدنی قرار دیا جادو کے ساتھ جوڑ کے. تو پیچھے بھی تھوڑا بہت اختلاف ہے, سورہ نصر پہ اختلاف ہے, اس طرح چھوٹے استثناء سے, لیکن یہ اس آخری حصے میں آ کے تھوڑی اس معاملے میں وہ اونچ نیچ ہوتی ہے. باقی تو سب بالکل اسی طرح ہے. ان گروپوں کے مضامین کی مانگی ہے. مثلا آپ نے سورہ فاتحہ مکی ہے, اس میں آپ نے مانگی اہدنا الصراط المستقیم. تو سورہ بقرہ ہدی للمتقین, پھر وہ احکام شریعت کے, پھر سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. گویا وہ ہدایت جو آپ نے مانگی تھی وہ آپ کو یعنی یہ ربط ہو گیا دونوں کا, مکی اور مدنی صورتوں کا آپس میں ربط ہو گیا. سورہ اعراف اور سورہ انعام, اس میں اتمام حجت ہے بنی اسماعیل پر. بنی اسرائیل نہیں کہہ رہا, بنی اسماعیل حضور کی جو لوگ ہیں, جو آپ کی قوم ہیں, جن میں سے آپ ہیں, جو امیین ہیں, ان پر اللہ کی طرف سے اتمام حجت آخری وہ سورہ انعام اور سورہ اعراف میں ہوا ہے. اور سورہ انفال میں عذاب کی پہلی قسط ہے جو بدر سے شروع ہوئی ہے, اور سورہ توبہ میں آخری قسط ہے جو فتح مکہ پہ منتج ہوئی ہے. تو اور اعلان ہو گیا کہ اب کوئی مشرک جزیرۃ العرب میں نہیں رہ سکتا, یہاں سے یا تو ایمان لائیں گے یا قتل ہوں گے یا نکل جائیں گے. تو اب یہی ہوتا ہے نا. پھر قوم نوح اسی طرح ہلاک ہو گئی, وہ فرشتوں کے ہاتھوں ہوئی, یہاں انسانوں کے ہاتھوں وہ اعلان ہو گیا. تو جنہوں نے رسول کی مخالفت کی وہ اب اس زمین کے اوپر نہیں رہ سکتے. یہی وہ پرانا اصول ہے اللہ کی سنت. اور وہ سنت یا آپ نے دیکھا کہ 2 صورتیں, ایک کب نازل ہوئی غزوہ بدر کے موقع پہ, دوسری کب نازل ہوئی فتح مکہ کے بعد, لیکن قرآن نے ساتھ جوڑ کے رکھی ہیں, کیونکہ ان میں ایک امانگی ہے کہ ایک عمل کا آغاز ہو رہا ہے سزا کے عمل کا, اور وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں, تو وہ دونوں صورتیں جوڑ دی, اور جن مکیات کے ساتھ جوڑی جن میں کہ اتمام حجت ہے. یہ اس سے ذرا آپ کو ان کا آپس میں ربط سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب آ جائیں اس گروپ پر جس میں کہ سورہ حجرات ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو مکیات ہیں ان کا جو مرکزی مضمون ہے وہ توحید عملی کا مضمون ہے. میں ساری صورتوں کا خلاصہ تو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا, لیکن خاص طور پر سورہ مومن, سورہ زمر, سورہ مومن, سورہ حامیم السجدہ اور سورہ شورا میں وہ جو مضمون آیا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. توحید ایک تو ہے نا عقیدے کی توحید,
اللہ کو اکیلا ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہ کرنا، دعا میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ توحید خالص ہے، یہ توحید علمی توحید ہے، نظری توحید ہے۔ عملی توحید کیا ہے؟ عملی توحید سب سے پہلی بات یہ آئے گی کہ میں اللہ کی اطاعت کروں۔ خالص اطاعت کا مطلب کیا؟ مخلصین لہ الدین، اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر دوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ اگر کسی کا حکم ٹکراتا ہو تو میں نہ مانوں۔ یہ میری انفرادی سطح کی بات ہوگی، یہ میری اطاعت اللہ کے لیے خالص ہوگی۔ ماں باپ کا حکم بھی ٹکرائے گا تو نہ مانوں، برادری کا حکم ٹکرائے تو نہ مانوں، رواج ٹکرائے تو نہ مانوں، میں اپنی اطاعت اللہ کے لیے خالص کر لوں۔ یہ عملی توحید ہے۔ اور اسی کا ایک پہلو یہ ہے کہ میں اپنی دعا بھی اپنی اطاعت کی طرح اللہ کے ساتھ خالص کر لوں۔ ادعوا اللہ مخلصین اللہ الدین، اللہ فدعوا اللہ مخلصین اللہ الدین، اللہ کو پکارو اپنی اطاعت اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے۔ تو دعا بھی در حقیقت یہ بات سمجھ لیجئے، یہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، دل سے مانتے ہیں، ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو جب وہ شیء قدیر ہے تو مجھے جو کچھ بھی ملا ہے کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ تو جو مجھے کل ضرورت ہوگا کون دے گا؟ یہ میں مانتا ہوں، تو میں اس سے مانگتا کیوں نہیں ہوں؟ بہت اہم سوال ہے، میں اس سے مانگتا کیوں نہیں ہوں؟ میں کیوں چاہتا ہوں کہ میرے لیے آپ دعا کریں؟ چلیں ایک تو یہ ہوتا ہے نا، ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے مجھ سے کہہ دیا دعا کریں، میں نے آپ سے کہہ دیا، یہ اور بات ہے۔ لیکن میں یہاں سے چل کے کسی شہر جاتا ہوں، کسی بزرگ سے ملتا ہوں، ان سے کہتا ہوں میرے لیے دعا کریں، یہ اس کی کیا تک ہے؟ میں خود اللہ سے کیوں نہیں مانگتا؟ میرے دل میں چور ہے، مجھے پتا ہے میں اللہ کا حق نہیں ادا کر رہا ہوں۔ وہ میرا چور مجھے کہتا ہے تمہارا منہ نہیں ہے کہ تم اللہ سے مانگو۔ یہ غیر شعوری پروسیس ہے، لیکن اگر اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو پروسیس یہی ہے۔ یہ میری اپنی بے شرمی ہے کہ جو مجھے اس قابل نہیں چھوڑتی کہ میں اللہ سے مانگ سکوں۔ میں کہتا ہوں میرا منہ نہیں ہے، تو پھر کسی منہ والے سے کہتا ہوں کہ میری سفارش کر۔ یہ بات اللہ کو اور غصہ دلاتی ہے کہ الو کے پٹھے، تو میری بغاوت کر رہا تھا تو میں نے کون سا تمہارا رزق روک لیا ہے؟ تو میری رحمانی رحیمی کو نہیں جانتا کیا؟ تو میرے پاس آنا، بے شک گناہگار ہے، بے شک تو آلائشوں میں لتھڑا ہوا ہے، آ تو صحیح۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جب میرا بندہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھے تو میں تو قریب ہوں۔ یعنی اگر کوئی دور گیا تھا تو وہ بیوقوف گیا تھا نا، میں تو اس سے دور نہیں ہوا تھا۔ ماں تو دور نہیں ہوتی، ماں سے 70 گنا بڑھ کر محبت کرنے والا کیوں دور ہوگا؟ انی قریب، میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہتا ہوں جب پکارے۔ یہ توحید عملی توحید ہے، اور اس کا جوہر، اس کا ایسنس دعا ہے۔ اگر ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، اعتماد سے مانگ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب میری عبادت پہ میں مطمئن ہوں۔ کم از کم یہ کہ اتنا اطمینان ہے کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا، اور مجھے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، تو یا تو میں فرعون جتنا متکبر ہوں کہ میں کیوں مانگوں اللہ سے، یہ تو پھر شیطنت ہو گئی، یا پھر یہ کہ میں چور ہے میرے اندر کہ جو آڑ بن جاتا ہے کہ تمہارا منہ نہیں ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں وہ پہلی صورت کی نفی کر دیں گی۔ لہذا اس عبادت اصلی ہے یا نہیں اس کا پتہ اس سے لگے گا کہ مانگنے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے نا۔ تو سورہ زمر کا جو سارا مضمون ہے وہ اطاعت اللہ کے لیے خالص کرنے کا مضمون ہے۔ سورہ مومن میں آیا ہے فد اللہ، اللہ کو پکارو، مخلصین اللہ الدین، تو وہاں توحید کی وہ شان بیان ہوئی۔ سورہ حامیم السجدہ تیسری، اس میں ایک درجہ آگے چلا گیا۔ اب یہ بات سمجھ لیجئے، ایک اللہ کو ماننا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی مجبوراً مان لیا، جیسے ہم نے انگریز کو مان لیا تھا۔ آج کل بھی انگریز نے جو چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں وائسرائے، ان کی ماننی پڑتی ہے، کدھر جائیں؟ فرعون کے دور میں جادوگروں کو فرعون کی ماننی پڑے گی، کیا کریں گے؟ تو ہمیں بھی ماننی پڑتی ہے جن کے تھلے ہیں۔ تو ایک یہ ماننا ہے، کیا ہم اللہ کی بھی ایسے مانیں گے؟ نہیں، اللہ کی تو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ وہ مہربان رب ہے، وہ محسن ہے، منعم ہے، اس نے ہمیں زندگی دی ہے، اس نے ہمیں زندگی کے وسائل دیے ہیں، اس نے ہمیں یہ رشتے ناتے دیے ہیں، اس نے ہمیں یہ ماحول دیا ہے، آکسیجن دی ہے، مفت دی ہے، پانی دیا ہے، وہ کوئی ٹیکس نہیں لیتا،
اور ہماری ضرورتیں ہماری مانگے بغیر پوری کرتا ہے تو وہ تو ہمارا محسن ہے، اس لیے ہمیں اچھا لگتا ہے. اب اس کی اگر کوئی مخالفت کرے، اس سے ہمارا ٹکراؤ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور اس ٹکراؤ کا پہلا مرحلہ کیا ہوگا کہ ہم اسے سمجھائیں گے. ٹکراؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے ہی دن اسے مکہ ماریں گے. ٹکراؤ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم اسے سمجھائیں گے کہ دیکھو ایک رب ہے، وہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. ہمارا نویکلا رب نہیں ہے، ہمارا ہی نہیں ہے، تمہارا دشمن نہیں ہے. جتنا ہمارا ہے اتنا ہی تمہارا بھی ہے. رب العالمین. تو تم بھی اس کی مانو، اسی میں تمہاری بھی فلاح ہے، ہماری بھی فلاح ہے. یہ جو چیز ہے نا، دوسرے کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کی دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، یہ در حقیقت توحید کی غیرت کا تقاضا ہے. آپ نے مانا کہ بادشاہ ارض و سما اللہ ہے، اس بادشاہ کی کوئی مخالفت کرے آپ کیسے گوارا کریں گے اگر آپ اس کے وفادار ہیں تو؟ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں نا، جس لیڈر کو ہم چاہتے ہیں اس لیڈر کے خلاف اگر کسی محفل میں بات ہو تو ہم جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ تو ہمارا لیڈر تو اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہیں، ٹھیک ہے. اب ان کے خلاف اگر کہیں بات ہوگی تو اگر ایمان کی کوئی رمق اندر ہے تو اس کے مقابلے میں بندہ ریزسٹ کیوں نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں کھڑا ہوگا؟ کیوں نہیں چاہے گا کہ یہ بندہ بھی صحیح جگہ پہ آ جائے؟ اس عمل کا نام ہے دعوت اللہ. یہ توحید ہی کا تقاضا ہے، نہیں تو توحید خام ہے، اور بہت بڑی خامی ہے اس میں. حدیث میں ایک شخص کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بلا کے کہا کہ فلانے 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 ملک تباہ کر دو، بستیاں اکھاڑ دو، یہ بہت گناہگار لوگ ہیں، یہ زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتے، سب کو تباہ کر دو. ان میں سے ایک بستی ایسی بھی تھی جس کے بارے میں حضرت جبریل نے فرمایا کہ اللہ اس بستی میں تیرا ایک ایسا بندہ بھی رہتا ہے. جبریل علیہ السلام اللہ کو بتا رہے ہیں، اللہ کو پتا ہوگا، لیکن جبریل علیہ السلام کو اشکال ہو گیا نا کہ اس کے ہوتے ہوئے بستی کیوں ختم ہوگی، تو اس لیے وہ بات رکھی سامنے کہ اللہ ان بستیوں میں سے ایک بستی میں تیرا ایک ایسا بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے کی دیر برابر بھی گناہ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کیوں یہ بات کہی کہ اس کے ہوتے ہوئے تو عذاب نہیں آنا چاہیے نا. توحید پر اتنا کامل بندہ، اس کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آنا چاہیے. اللہ نے فرمایا جاؤ اس پر بھی پلٹو، باقیوں پر بھی پلٹو. یعنی اس کا نام پہلے لیا، باقیوں کو بھی تباہ کرو، اس کو بھی تباہ کرو. وجہ بھی بتائی، اس کا چہرہ کبھی میری غیرت میں متغیر نہیں ہوا. خود تو بہت نیک تھا، نو ڈاؤٹ، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بغاوت تھی، اور وہ اپنے حجرے میں بیٹھا اللہ 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 کیے جا رہا. باہر نکل کے اس نے مجھے نہیں منوایا تو وہ بھی مجرم ہے. جس انجام سے باقی بستی دوچار ہوگی اسی انجام سے وہ موحد بھی دوچار ہوگا. گویا توحید کے پیکج میں یہ شے بھی شامل ہے کہ آپ نے اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنی. یہ کام اگر نہیں کرتے تو باقی پر کراس لگ جائے گا دنیا کے اعتبار سے. آخرت میں تو شاید بچت ہو جائے لیکن دنیا میں تو کراس لگ جائے گا. یہ توحید کی تیسری سطح ہمارے سامنے آ گئی. اب توحید کی چوتھی سطح سورہ شورا میں آئیے، ان اقیم الدین، کے دین کو قائم کرو. وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ فرد کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ پورے نظام کی اصلاح نہ ہو جائے. تو آپ نے دیکھا کس ترتیب سے بات کو مکی صورتوں میں لے کے اوپر گئے. یہ مکیات ہیں ساری، اس میں توحید کا مضمون چلا ہے، زیرو سے چلا ہے اور ٹاپ تک لے کے گئے ہیں. اس کے بعد وہ مدنیات آتی ہیں جن میں سورہ حجرات ہے، سورہ فتح ہے، اور پھر سورہ محمد ہے پہلے، پھر سورہ فتح ہے، پھر سورہ حجرات ہے. ان کی آپس میں رب کو سمجھیں. آپ نے اگر مکیات کا رب سمجھ لیا ہے تو چوٹی کیا ہے؟ دین کی اقامت. دین کی اقامت ٹکراؤ کے بغیر نہیں ہو سکتی. انفرادی سطح پر عمل کرنے کے لیے ٹکراؤ نفس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہو گیا کہ وہ رستے میں وہ آپ صبح اٹھنے میں رکاوٹ ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں رکاوٹ ہے، کمفرٹ زون سے باہر نکلنے میں رکاوٹ ہے. دین پر عمل کرنے میں آپ کا معاشرہ، آپ کے رشتہ دار، وہ جو بندھن میں نے بتایا وہ رکاوٹ بنے گے، برادری رکاوٹ بنے گی. یہ ایک کشاکش ہے، کشمکش ہے، ٹکراؤ ہے. پھر معاشرے کے ساتھ وہ جو ابھی وہ جس بندے کی بات آئی کہ اللہ کی غیرت میں اس کا چہرہ متغیر نہیں ہوا. تو ٹاپ لیول پہ جا کے جب آپ نے دین قائم کرنا ہے تو کوئی نظام پہلے سے موجود ہوگا یا خلا ہوگا؟ موجود ہوگا. جو نظام موجود ہے وہ عادلانہ ہوگا یا ظالمانہ ہوگا؟ نہیں، آپ نے جو قائم کرنا ہے وہ عادلانہ ہے، وہ تو جو پہلے سے موجود ہے وہ تو ظالمانہ ہے. اس میں تو لوگ جو ہے نا نچوڑے جا رہے ہیں. فرعون کا نظام ہے، نمرود کا نظام ہے، یا آج جمہور کا کتنے ہے؟ وہ تو بیچارے ایویں بدنام ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو جمہور کے ابوں کے نکوں کا ہے، جمہور کا نہیں ہے، جمہور کے ابوں کے نکوں کا ہے.
تو اس نظام کے اندر ظلم زیادتی ہے. تو جب جہاں ظلم ہوتا ہے تو کوئی تو اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے نا, کوئی تو فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے, کوئی تو ہے کہ جس کے پیسے حریم شاہ لے کے جا رہی ہوتی ہے, اور کسی کے جیب سے تو جا رہے ہوتے ہیں. تو جو نظام قائم ہوتا ہے اس کے پیچھے موٹی موٹی توندوں والے, جو توندیں نظر نہ بھی آتی ہوں, ویسے مولوی بیچارے بدنام ہیں, اصل تو توندیں ان کی ہیں جن جو جائے سو خو کھاتے. کوئی سوئٹزرلینڈ سے نکلتا ہے, تو کوئی پاناما سے نکلتا ہے, تو کوئی کدھر سے نکلتا ہے, تو کوئی جزیرے میں پہنچتا ہے, تو کوئی پتہ نہیں کدھر غار میں پہنچتا ہوگا, ہمیں نہیں پتا کدھر کدھر جاتا ہے. یہ تو کوئی موٹی موٹی باتیں ہیں جو سامنے آ جاتی ہیں, اصلیت کا تو ابھی پتہ ہی نہیں. وہ تو جب کوئی سوئٹزرلینڈ کی لیکس آئیں گی تو پتہ لگے گا کہ who is who and what is what. ابھی تو بہت ابتدائی باتیں یا پھر حشر میں پتہ چلے گا کہ سر محمد آغا خان کیا تھے, تو سر محمد یحییٰ خان کیا تھے. بہرحال یہ تو بات کی باتیں ہیں. تو یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ جن لوگوں کے یہ مفادات ہیں وہ نہیں چاہتے کہ عدل قائم ہو. وہ اپنی پوری طاقت اس بات میں جھونک دیتے ہیں کہ یہ ظلم برقرار رہے, یہ ظلم ختم نہ ہو. کس حد تک جا سکتے ہیں اس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے. وہ فرعون کو دیکھ کے اندازہ کر سکتا ہے, نمرود کو دیکھ کے اندازہ کر سکتا ہے, ابو جہل ابو لہب کو دیکھ کے اندازہ کر سکتا ہے, لیکن کر سکتا ہے. تو یہ تو شیر کے منہ سے نوالا چھیننے والی بات ہے. یہ کوئی عام اب سادہ دین, جیسے عام مذہبی آدمی ہوتا ہے میٹھا میٹھا, یہ میٹھا میٹھا کام نہیں رہا, یہ تو بڑا کڑوا کام ہو گیا ہے. یہ تو رحمت للعالمین کی شان کے بظاہر خلاف لگتا ہے کہ آپ لوگوں سے لڑائی لڑ رہے ہیں, تلواریں چلا رہے ہیں, اپنے دانت بھی توڑوا رہے ہیں, دوسروں کے گردن بھی کاٹ رہے ہیں. تو یہ تو بظاہر تو رحمت کی بات نہیں لگتی, لیکن آپ اگر ڈیپ انالیسس کریں گے تو یہی رحمت ہے. یہ ظالموں کو نہیں مٹائیں گے تو رحمت کیسے آئے گی؟ سمجھ گئے نکتہ؟ اب اگر یہ ٹکراؤ ہونا ہے تو یوں سمجھیے کہ جو پہلا حکم آیا ہے مسلمانوں کو ٹکراؤ کا, جیسے نماز کا حکم آیا ایسے ہی ٹکراؤ کا بھی حکم آیا کہ تم پر قتال اب فرض ہے, وہ سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے. ایک نام سورہ محمد ہے اور دوسرا نام اس کا سورہ قتال ہے. اور یہ جنگ پھر سورہ بقرہ میں بتایا یہ جاری رہے گی, یہ رکے گی نہیں جب تک کہ ان کا فتنہ ختم نہیں ہو جائے گا اور دین اللہ کا نہیں ہو جائے گا. اور سورہ انفال میں فرمایا یہ پہلی قسط ہے, جنگ نہیں روکنی ہے, قاتلوہم, لڑتے رہو ان سے, حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. تو جو وار ہے, وار, یہ اس کا جو آغاز ہوا ہے مدینے میں آنے کے بعد, وہ بدر وار نہیں ہے, وہ بیٹل ہے. وار کنٹینیوسلی ہے, اس میں کوئی وقفہ نہیں ہے. اور جا کے وقفہ کب آیا ہے؟ صلح حدیبیہ. غزوہ بدر سے جس عمل کا آغاز ہوا اس میں جا کے پہلا پوز جو آیا ہے وہ صلح حدیبیہ کی صورت. تو سورہ محمد کے بعد اگلی صورت انا فتحنا لک فتحا مبینا ہے, یعنی جو اس صلح حدیبیہ سے بحث کر رہی ہے. اسے فتح مبین کیوں کہا؟ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہوتا ہے وہ اپنے باغیوں کو کبھی قبول نہیں کرتا, ان کے ساتھ کبھی مذاکرات نہیں کرتا, ان کے ساتھ کبھی معاہدہ نہیں کرتا. یہ اس کی موت ہوتی ہے, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں یہ باغی ہے, انہوں نے ریٹ آف دا گورنمنٹ چیلنج کیے. ان سے معاہدہ, ان کو ریکگنائز کرنا ہے تو وہ ریکگنائز ہی نہیں کرتا. ان کو تو کل عدم قرار دیتا ہے, جیسے کہ وہ ہیں نہیں, ان کی نظر میں وہ ان کا وجود ہی نہیں ہے. نان سٹیٹ ایکٹر اور یہ اور وہ, یہ ان کے لیے ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہمیشہ سے رویہ تو وہی ہے. اب اس نے سائنٹیفک صورت اختیار کر لیا, منظم کر لیا, ہم نے اسے کتابی صورتوں میں مدون کر لیا, لیکن ہمیشہ سوچ تو ایک تشابہت قلوبہم, سوچیں تو ایک جیسی نہیں ہے. لہذا جس دن مکے والوں نے بیٹھ کے حضور سے معاہدہ کیا تو شکست تو تسلیم ہو گئی نا, حضور کی پوزیشن تو تسلیم ہو گئی نا. مان تو لیا نا کہ محمد ایک ایسی طاقت بن چکے ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے معاہدہ کرنا پڑے گا. اس کے بغیر نہ ان کی ایگزسٹنس, وہ ہماری ایگزسٹنس باقی نہیں رہے گی, تو اس کو برقرار رکھ. سب کچھ جاتا دیکھیے تو آدھا دیجیے, بانٹ, یہ بھی تو ایک اصول ہے نا. تو جب آدھا بانٹنے پہ کوئی آتا ہے تو گویا آپ کی اتھارٹی کو تو تسلیم کر چکا ہوتا ہے نا, تب وہ آدھا آپ کو دیتا ہے. تو یہ ہے کہ اے حضور, انہوں نے تو آپ کا وجود تسلیم کر لیا. علاقے کی اہمیت نہیں ہے, ابھی مکہ آپ کو فتح نہیں بھی ہوا تو کوئی اہمیت نہیں, لیکن آپ کی حکومت انہوں نے تسلیم کر لی ہے. سورہ فتح میں گویا آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ایک حکومت کو جواز مل گیا ہے. کس نے جواز دیا ہے؟
جو اس وقت کی مرکزی حکومت ہے. اس سے پہلے جنگ کی حالت تھی, یہاں آ کے صلح کی حالت بن گئی. اس کی اسٹریٹجیکل اہمیت کیا تھی وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے خیبر پہ یہودیوں کا قلعہ کما کر دیا کیونکہ مشرک نیوٹرلائز ہو چکے ہوئے تھے. ایک طاقت سے معاہدہ کر لیا, دوسری کا قلعہ کما کر دیا. یہ اسٹریٹجیکل اہمیت ہے. لیکن اس کی پولیٹیکل اہمیت کیا ہے کہ اب آپ ایک ریکگنائزڈ گورنمنٹ ہو گئے ہیں. اور اس کا انٹرنیشنل امپیکٹ کیا ہے کہ اس سے پہلے حضور نے کبھی خطوط نہیں لکھے تھے کسی بادشاہ کو. یہ ریکگنیشن ملنے کے بعد آپ نے بیرون ملک کے عرب خطوط لکھنے شروع کیے ہیں. یہ سب باتیں اپنی جگہ پہ بہت اہم ہیں. آپ کی کیا حیثیت ہے کہ آپ جا کے بیرون ملک تبلیغ کریں جبکہ آپ اپنی حیثیت اندرون ملک تسلیم نہ کروا چکے ہوں. تو جو ہی تسلیم ہوئی ہے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط خط لکھنا تھا نا, مکے سے بھی لکھ سکتے تھے, نہیں لکھا. مدینے کے 6 سالوں میں نہیں لکھا, صلح حدیبیہ کے بعد لکھا ہے. اور اس کی جو معاشرے کے اوپر امپیکٹ تھا وہ کیا تھا اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضور کے ساتھ جو لوگ گئے ہیں, جو زیادہ سے زیادہ تعداد بتائی گئی ہے 1800 ہے, کم سے کم 1400 ہے. یعنی 1400 اور 1800 کے درمیان تعداد تھی جو حضور کے ساتھ عمرہ کرنے گئی تھی, جو صلح حدیبیہ پہ منتج ہوا. پھر اگلے سال وہ گئے عمرہ کرنے. 2 سال کے بعد جب مکہ فتح ہو رہا ہے, کیونکہ صلح ٹوٹ گئی اور حضور نے جا کے جب اب حملہ کیا ہے تو کتنی تعداد تھی آپ کے ساتھ؟ 10,000 کی. آپ کی سن 6 تک 19 سال کی محنت ہے. کتنے؟ 1400 یا 1800. اور 2 سالوں میں وہ تعداد 2000 سے 10,000 پہ چلی گئی. 19 سالوں میں 2000 تک گئی اور اگلے 2 سالوں میں 10,000 تک چلی گئی. اور پھر ایک ہی دن جو ہی مکہ فتح ہوا تو 2000 اور شامل ہو گئے. اور اس سے اگلے سال آپ جب جا رہے ہیں تبوک تو 30,000. اب یہ دیکھا کیسے ملٹیپلائی ہوا. یہ کون سی نصرت تھی؟ وہ جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا نا, وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا, یہ سلطنت کی نصرت ہے. جب آپ کے پاس سلطان آ جاتی ہے, ریاست کا اختیار, آپ کی ریکگنائز گورنمنٹ, تو اس کے بعد پھر يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ہوتے ہیں. تو تبلیغ کے لیے بھی ضروری ہے کہ اوپر آپ ہوں. تو آج کے دور میں تو سمجھ میں بھی آتا ہے, جن کے پاس الیکٹرانک میڈیا ہوگا, جن کے پاس پرنٹ میڈیا ہوگا, جن کے پاس سوشل میڈیا کے رگیں ہوں گی, ان کے مقابلے میں آپ کی تبلیغ کیا اثر انداز ہوگی. تو دین کامل تبھی ہوتا ہے جب ریاست کی سطح پر نافذ ہو چکا ہو. تو یہ گویا سورہ فتح, سورہ محمد آغاز جھگڑے کا, سورہ فتح میں جا کے ختم. کس بات پر؟ آپ کی پاور کو تسلیم کر لیا گیا. اب گویا آپ ایک ریکگنائزڈ اسٹیٹ کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں. تو اب آپ کو رہنمائی بھی چاہیے ریاست کی سطح کی. دیکھیے میں نے ایک بات پہلے بتائی تھی, فرد, خاندان, معاشرہ, اور سب سے ٹاپ جو چھت ہے وہ ریاست کی چھت ہے. ہر سطح کے لیے قرآن مجید نے ہمیں رہنمائی دی ہے ٹاپ تک. اور دوسرا میں نے آپ کو حضور کی جو محنت ہوئی ہے اس کے جو ترتیب ہے اس کو بھی سامنے رکھ کے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو قرآن مجید کا نظم ہے اس کو بھی سمجھیں کہ اس کے اندر بھی ایک بہت مضامین کی ہمانگی ہوتی ہے کہ یہ 3 صورتیں اکٹھی آئی ہیں تو ان کا آپس میں کیا ربط ہے, مکی صورتوں کے ساتھ ان کا کیا ربط ہے. توحید کامل تب ہوتی ہے جب دین قائم ہو جائے. دین قائم کرنے کے لیے لڑائی لڑنی پڑتی ہے. لڑائی کا آغاز کا جو حکم ہے وہ سورہ محمد یا سورہ قتال میں آیا, اور وہ منتج ہوا جب سورہ فتح اتری, اس میں صلح حدیبیہ کی صورت میں. اب پھر آپ کو چونکہ ریاست بن گئی ہے, ریاست کے سطح کا عمل صالح آپ کو بتانے کی ضرورت پیش آ گئی. یہ ہے وہ جو میں چاہ رہا تھا کہ قرآن مجید میں جس جگہ پہ سورہ حجرات آئی ہے اس کی اس جگہ کا تعین ہو جائے, اس مضمون کا سلسلہ, تاکہ ہم صحیح جگہ پہ رکھ سکیں. تو ریاست کی سطح پہ چیزیں بڑی مختلف ہوتی ہیں. اب یہاں پہ آپ کو نماز کا حکم نہیں ملے گا, روزے کا حکم نہیں ملے گا. اب یہاں پہ کچھ اور ہی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. ریاست کی سطح پہ سب سے پہلی بات یہ طے ہوتی ہے کہ جو ہے نا وہ اقتدار اعلیٰ کس کا ہے, عوام کا ہے, بادشاہ کا ہے, کسی اور کا ہے. پہلا مسئلہ ریاست کی سطح پہ یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ کس کا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے ریاست میں یونیفارمٹی کیسے لے کے آئیں. یہ ہوتا ہے نا, یہ جو 14 اگست آپ مناتے ہیں, جھنڈیاں ہیں, یہ کس کے لیے ہوتے ہیں؟ تاکہ لوگ ایک نقطے پر کوئی ایک فوکل پوائنٹ ہو. یہ جھنڈا کس لیے ہوتا ہے؟ یہ قائد اعظم کی ٹوپی کس لیے ہوتی ہے؟ یہ کوئی ایک شخصیت کیوں ایسی بنائی جاتی ہے کہ جس کے ساتھ لوگوں کو جوڑا جاتا ہے؟ تو ایک اسلامی ریاست کے اندر وہ شخصیت کون سی ہوگی جس کے ساتھ لوگوں کا جذباتی تعلق ہو؟
اور اس تعلق کی وجہ سے لوگوں کے اندر یکسانیت، ایک جیسا کلچر آئے، لباس ایک جیسا ہو، قومی لباس، یہ ساری چیزوں کا تعین جس کے ذریعے سے ہو ریاست کی سطح پہ۔ دوسرا مسئلہ تو یہ کھڑا ہو جائے گا، پھر لوگوں میں اختلافات نہ پیدا ہوں، لوگ متحد رہیں، یک مشت رہیں، ایک مٹھی میں بنے رہیں۔ اس کے لیے کیا کیا اقدامات ہیں، کن چیزوں کو ختم کرنا ہے، کن چیزوں کو پروموٹ کرنا ہے تاکہ اتحاد اور اتفاق رہے۔ پھر یہ کہ بہرحال کوئی جاسوسی نہ ہو جائے، کوئی جو ہے نا کوئی دشمن کے ایجنٹ نہ گھسیں، ان کی تحقیق تفتیش کیسی کرنی ہے، جھگڑا ہو جائے تو نمٹانا کیسے ہے۔ تو یہ اچھا، پھر یہ کہ سٹیزن شپ، کون ریاست کا شہری ہوگا، یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے۔ جو ان حدود کے اندر رہے گا وہ ہوگا، یا کوئی نظریاتی بنیاد ہوگی شہریت کی، کیا بنیاد بنے گی۔ پھر اگر ریاست نظریاتی ہے تو بیرون ملک جسے کہتے ہیں انٹرنیشنل تعلقات کن بنیادوں پر استوار ہوں گے؟ کافروں کے ساتھ کوئی بنیاد ہے تعلق رکھنے کی؟ نہیں ہے۔ ریاست کی سطح پر آ کے پھر تو مسائل سارے یہ ہیں، اور آپ حیران ہوں گے۔ اور یہ جا کے آپ اس طرح اس کو ڈاکومنٹ کر کے تو جا کے کسی وکیل صاحب کے، وکیل بھی دو قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک جو دیوانی فوجداری مقدمے لڑتے ہیں، ایک آئینی ماہرین ہوتے ہیں۔ وہ جو آئینی ماہرین ہیں اس کے سامنے جا کے رکھو کہ یار یہ ایک صورت ہے قرآن مجید کی، اس میں یہ رہنمائیاں آئی ہیں، یہ ساری ریاست کی سطح کے یہ ایشوز ہیں جن کو حل کر رہی ہیں۔ یعنی آپ اگر اسے اس طرح دیکھیں گے، ویسے آپ اپنے اس مذہبی نقطہ نظر سے دیکھیں، غیبت نہ کرو، تجسس نہ کرو، وہ جو ہے نا کسی کو نام برے نہ رکھو، لیکن جب آپ اس پورے سیناریو میں اسے جوڑ کے دیکھیں گے تو یہ بہت ہائی لیول کی باتیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ اب اس میں جو پہلی آیت ہے وہ کس چیز سے بحث کرتی ہے کہ اسلامی ریاست میں اقتدار اعلیٰ کس کا ہوگا، قانون سازی کس اصول پر ہوگی؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو آیت ہے نا سورہ مائدہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس سے لوگوں نے ایک مطلب تو صاف ہے، دین آج مکمل ہو گیا ہے، نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے اوپر میری نعمت کی تکمیل ہو گئی ہے۔ تو اس سے پھر یہ سمجھا کہ دین کی ہر اعتبار سے تکمیل ہو گئی ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ بہت ساری چیزیں جو آ کے حضرت عمر نے کی ہیں، مطلب پولیس کا محکمہ بنایا ہے، تو اگر تکمیل پہلے ہو گئی تھی تو یہ پھر کیا ہوا ہے؟ یا انہوں نے عدالتوں کا نظام علیحدہ کیا ہے، تو تکمیل اگر پہلے ہوئی ہو گئی تھی تو یہ کیا کیا ہے؟ تو در حقیقت یہاں جس دین کی تکمیل کی بات کی جا رہی ہے وہ عبادات کی حد تک بات ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، تکمیل ہو گئی، اب کوئی اس میں نیا طریقہ شامل نہیں کیا جا سکتا، وہ بدعت ہوگی۔ روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، پردے کے احکامات کیا ہیں، تو جو تفصیلات آ گئی ہیں وہ تو تکمیل ہو گئی ہے۔ لیکن جن معاملوں میں قرآن مجید نے تفصیلات نہیں دی ہیں، وہاں پہ اصول دیے ہیں، تو وہاں ارتقاء ہوگا، اصولوں کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، ان اصولوں کے اندر رہتے ہوئے ڈھانچہ بدلتا رہے گا۔ مثلاً اگر ہم حضور کے دور کو دیکھتے ہیں تو قبائلی دور تھا، وہاں جو اولو الامر بنتے تھے، ظاہر مشورہ کرنا ہے، شورا سے مشورہ ہوگا۔ شورا کیسے وجود میں آئے گی؟ کوئی انتخابات کی ضرورت نہیں ہے، یہ قبیلہ ہے اوس کا، اس کے سردار کو بلا لو، یہ قبیلہ ہے خزرج کا، اس کے سردار کو بلا لو، یہ مہاجرین ہیں، یہ دو چار قبیلوں والے، ان کو بلا لو، یہ مل بیٹھ کے ان کا فیصلہ ان کے پورے قبیلے کا فیصلہ ہوگا۔ ایک کمیونٹی کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، نیچرل لیڈر ہیں، یہی نظام ہے، وہ بیٹھ کے جو فیصلہ کر لیں گے وہ پوری قوم کا فیصلہ ہے۔ جیسے آج بھی گاؤں دیہات میں ایسا ہو جاتا ہے، چھوٹے گاؤں میں، کہ جو ایک خاندان کا کوئی بڑا ہوتا ہے اس کا فیصلہ سارے خاندان والے مان لیتے ہیں، یہ ایک بالکل فطری طریقہ تھا۔ لیکن آج شہر میں بیٹھ کے آپ اس طرح فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یہاں تو کوئی برادری کا نظام نہیں ہے، یہاں تو کوئی خاندان کا اس طرح کا نظام نہیں ہے، اس کی جگہ پہ پولیٹیکل پارٹیز وجود میں آئی ہیں۔ یہ آج کل یہ ایک بحث چل رہی ہے ہمارے ہاں، کیونکہ ہمیں جسے کہتے ہیں نا بغیر عقل کے تقلید کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ پہلے ہم نے اندھا بہرہ بن کے جمہوریت کے گن گائے، اب ذرا ادھر سے جو ہے نا وہ بیزار ہوئے ہیں، تو اب ہم کہتے ہیں چائنا ماڈل۔ تو چائنا ماڈل کیا ہے؟ ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ ہے، یعنی ایک ہی پارٹی کی گلیاں ہو جان سنجیاں تو وچ ورزا یار پھرے، یہ ہے چائنا ماڈل۔
تو ایسے لوگ پھر کہتے ہیں جی اسلام میں پارٹیاں نہیں ہیں. بھائی پارٹیاں نہیں ہیں تو یہ اوس کیا تھا, یہ خزرج کیا تھا؟ پارٹیاں نہیں ہیں تو یہ 12 قبیلے بنی اسرائیل کے کیا تھے؟ 12 چشمے علیحدہ کیوں ان کے لیے نکال دیے تھے؟ 12 نقیب کیوں ان کے مقرر کر دیے تھے؟ پارٹیاں ہوتی ہیں. انسانی معاشرے کے اندر یہ ڈویژن قدرتی ہے, نسلی طور پر تھی. اب یہ ہے کہ وہ نظریاتی طور پہ ہوتی ہے, یہ فلانی سیاسی پارٹی ہے, یہ فلانی سیاسی پارٹی ہے. اس میں چودھری صاحب بھی آ سکتے ہیں, باسی صاحب بھی آ سکتے ہیں, راجہ صاحب بھی آ سکتے ہیں, اور بھی کوئی جو بھٹی صاحب بھی آ سکتے ہیں. کسی پہ پابندی نہیں ہوتی. خاندان والی پارٹی میں خاندان سے باہر کا بندہ نہیں آ سکتا. تو یہ تو ایڈوانس فارم ہو گئی نا, یہ اس سے ارتقاء یافتہ صورت ہو گئی. اس سے معاشرہ منظم ہوتا ہے. پولیس نہیں منظم کر سکتی, فوج نہیں منظم کر سکتی. یہ سیاسی ادارے ہیں جو معاشرے کو منظم کرتے ہیں, اسے تنظیم دیتے ہیں. اور اگر آپ کا معاشرہ منظم معاشرہ نہیں ہے تو آپ ریاست کی ضرورت ہی پوری نہیں کرتے. یعنی اس بات کو سمجھ لیں, ریاست کے 4 پلر ہیں آج کے دور میں. علاقہ ڈیفائنڈ, نمبر 1 قوم, اور قوم منظم قوم یعنی جس کی حکومت ہو. تو منظم ہونے کے لیے حکومت تب وجود میں آئے گی جب یہ نیچے سے تنظیم سازی ہو کے اوپر جائے گی, تو یہ حکومت ہے. پھر اس کا اقتدار اعلیٰ بھی ہو. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو سمجھیں گے تو معاشرے کی تنظیم ضروری ہوتی ہے, نہیں تو طوائف الملوک کی ہو جاتی ہے. تنظیم کا پہلے ذریعہ جو تھا وہ قبائلی نظام تھا, خاندانی نظام تھا. اب وہ تتر بتر ہو گیا ہے, وہ دنیا میں موجود ہی نہیں ہے. اب اس کی جگہ پہ معاشرے کو منظم کرتے ہیں یا رائے عامہ کو منظم کرتی ہیں سیاسی پارٹیاں. ان کا وجود ختم کر کے پھر فاشزم آ جاتا ہے, اور فاشزم کے نتیجے میں پھر بہرحال آج وہ زمانہ ہے کہ انگریز براہ راست آ کے یہاں پر غلامی مسلط نہیں کر سکا, واپس چلا گیا. انڈائریکٹ غلامی, معاشی غلامی, IMF, ورلڈ بینک, ان کے ذریعے سے غلامی مسلط کی. براہ راست غلامی میں وہ نہیں لے سکا. یہ بدلا ہوا زمانہ ہے, یہ اور زمانہ ہے. تو اس میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے انسانی سوچ میں, انسانی تمدن میں, جو تمدن کے اندر ارتقاء ہوا ہے, یہ اللہ کو تو معلوم تھا کہ ہونا ہے یا نہیں معلوم تھا. اور جو ارتقاء بعد میں ہونا ہے اس کی اگر تفصیلی رہنمائی مکے میں دے دی جاتی تو ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیا بات کی گئی ہے. لہذا اس کا بہترین اللہ نے یعنی اصول دے دیے. اس اصول سے باہر نہیں جانا ہے, اس کے اندر اندر قانون سازی اپنے مشورے سے کر لینی ہے, اپنے حالات کے مطابق کر لینی ہے. تو دین مکمل اس اعتبار سے تو ہو گیا تھا کہ آپ عادات کا مکمل پیکج آپ کو دے دیا گیا. لیکن یہ کہ یہ والے جو معاملات ہیں خاص طور پر ریاست کی سطح کے معاملات, اس میں آپ دیکھیں گے تو تفصیلی احکامات نہیں دیے گئے, صرف اصولی رہنمائی دی گئی ہے. سماجی نظام میں تفصیلی احکامات بھی, مطلب پردے کے احکامات آ گئے, شادی بیاہ کے احکامات آ گئے, یہ سماجی نظام ہی ہے. تو اس میں تو کافی تفصیل, چونکہ سماج نے جس درجے تک ترقی کرنی تھی وہ تو ہو چکی تھی. آگے معاشی ترقی ابھی ہونی تھی, سیاسی ترقی ابھی ہونی تھی. لہذا اس کے بارے میں, معاش کے بارے میں, معاشی سطح پر پھر بھی کچھ اصول دیے. اس میں ایک اصول تو وہ ہے نا کہ جو کچھ بھی ہے ملکیت اللہ کی ہے. پھر یہ بھی قانون آ گیا کہ جو مال فے ہوگا وہ ریاست کا ہوگا, وہ انفرادی ملکیت نہیں ہوگی, وہ اجتماعی ملکیت ہوگی. یہ قانون بھی آ گیا کہ زکوٰۃ دینی ہے, جو سارا اسی سے. یہ قانون بھی آ گیا کہ سود حرام ہے, یہ قانون بھی آ گیا کہ جوا حرام ہے. تو اس میں پھر کچھ قوانین ہیں جو معاشی سطح پہ دیا گیا ہے. جب آپ سیاسی سطح پہ آئیں گے قانون آپ کو کوئی ملے گا نہیں, صرف اصول ملیں گے, کیونکہ یہاں ابھی بہت سارا ارتقاء ہونا تھا. صرف اصول دیے گئے. پہلا اصول کیا ہے؟ اللہ اور رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے, جس کا مطلب ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں اقتدار اعلیٰ کی حیثیت اللہ کی ہوگی اور اللہ کو حاصل ہوگا. یہ جو ایک تصور ہے دنیا میں عوام کا اقتدار اعلیٰ, یہ ڈسپشن ہے. اقتدار اعلیٰ عوام کو کبھی کسی نے نہیں دیا. پیپل آف دی گورنمنٹ, بائی دا گورنمنٹ, فار دی گورنمنٹ آف دا پیپل, فار دا پیپل, بائی دا پیپل, یہ ایک ڈسپشن ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ ایک فریب ہے جو لوگوں کو دیا گیا کہ یہ آپ کی حکومت ہے. ہوتا کیا ہے دنیا کی ترقی یافتہ مملکتوں میں بھی جو ہوتا ہے, الیکشن لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. الیکشن لڑنے کے لیے بہت سارے وسائل درکار ہوتے ہیں, اور یہ جو موٹیویشنل سپیکر ہوتے ہیں یا جو بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ظاہر الیکشن یہی لڑتے ہیں, اور اصل حکمران سامنے آتے بھی نہیں, کیونکہ وہ عزت دار لوگ ہوتے ہیں, وہ عوام سے بے عزتی کرانا پسند نہیں کرتے. تو وہ پھر انہوں نے اپنی لابیاں بنائی ہوتی ہیں, اور وہ پھر سپورٹ کرتے ہیں. جس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ جو پھر الیکشن جیتتا ہے. پیچھے وہ سرمایہ دار ہوتے ہیں,
اور ایک ایک بندے کے جیتنے کے پیچھے ان کی اپنی اپنی لابیاں ہوتی ہیں، پھر وہ ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں قانون سازی کرتے ہوئے. تو اصل میں کس کے مفادات کا تحفظ ہو رہا ہوتا ہے؟ سرمایہ دار کے مفادات کا تحفظ ہو رہا ہوتا ہے. عوام کو وہ جو میڈیا ہے نا، میڈیا کو سارے اشتہارات سرمایہ دار دیتے ہیں، تو پھر ڈکٹیشن بھی دیتے ہیں. یہ نیریٹو بنانا ہے، تو میڈیا جو نیریٹو بناتا ہے وہ عوام تک جاتا ہے، اور پھر عوام اس معلومات کی بنیاد پر اپنی رائے بنا کے ووٹ دیتے ہیں. تو نیریٹو کس نے بنایا؟ سرمایہ دار نے بنایا. تو اصل میں یہ سرمایہ دار کی حکومت ہوتی ہے، لیکن ڈائریکٹلی نہیں ہوتی، انڈائریکٹلی ہوتی ہے. اور وہ کان ذرا دور سے لا کے پکڑتے ہیں اور اچھے طریقے سے. اقبال اس بات کو اپنے دور میں ہی سمجھ گئے تھے. دیوے استبداد جمہوری کبا میں پائے کو، تو سمجھتا ہے کہ یہ آزادی کی ہے نیلم پری، یہ آزادی کی نیلم پری نہیں ہے، یہ تو دیوے استبداد ہے. اچھا، اس کو لوگ جمہوریت کی مخالفت میں لے کے آتے ہیں. اصل میں اقبال یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت غلط ہے، اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھوکہ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، یہ کوئی تمہاری حکومت نہیں ہے، جو دھوکہ دیا گیا ہے تمہیں، یہ سرمایہ داروں کی حکومت ہے. اسی لیے پھر اس کو یہ بھی کہا بندوق کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری بات اس تناظر میں ہے. باقی یہ جو تصور ہے کہ قانون سازی لوگوں کے مشورے سے ہوگی، یہ سب سے پہلے محمد رسول اللہ نے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملہ، یعنی ایک تو اللہ کا حکم آ گیا، رسول کا حکم آ گیا، اس سے ہٹ کر جو ان اصولوں کے اندر قانون سازی ہوگی یہ لوگوں کے مشورے سے ہوگی. اجماع جس شے کا نام ہے کہ جو جس کو فالو کرنا لازمی ہے، اس پہ لوگوں کا جمع ہونا ہے نا، اجماع جس پر لوگ جمع ہو گئے. تو یہ اصول تو محمد الرسول اللہ نے دیا. اب اس کا اس دور میں اطلاق کیسے ہوا؟ امرہم شورا بینہم، آپس میں مشورہ کیسے ہوگا؟ وہ میں نے آپ کو بتا دیا. سردار ہیں، ان کو بٹھائیں، ان کا فیصلہ ان کی پوری قوم کا فیصلہ ہے. آج کے دور میں کیسے ہوگا؟ آج کے دور میں ایسے ہوگا کہ لوگ اپنے نمائندے چنیں گے، اور یہ اس سے ایڈوانس نظام ہے. وہ تو مسلط شدہ ہے نا، سردار ہے، اب بس سردار ہے، جب تک زندہ ہے تو سردار ہے. اب بندہ چنیں گے آپ، جس کو آپ نے چن کے پارلیمنٹ میں بھیجا، اس سے مشورہ آپ سے مشورہ ہے. سمجھ گئے ہیں بات کو؟ یہ بات ہے اقبال نے کہی ہے. اب اجتہاد جو ہے پارلیمنٹ کے تھرو ہوگا. اچھا، جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو ذہن میں جو بات فوری طور پہ آتی ہے، ذرا تصور کا گھوڑا زیادہ نہ دوڑے، جہاز زیادہ دور تک نہ اڑے، کمرے ہی میں گھومے، تو پھر یہ نظر آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اجتہاد شیخ رشید صاحب کریں گے. پھر نظر آتا ہے کہ اعتزاز حسن اجتہاد کریں گے. پھر نظر یہ آتا ہے کہ جناب یہ جو مراد سعید اجتہاد کریں گے. تو بندہ کہتا ہے یار اس مولوی کو اللہ دی پناہ، ٹھیک ہے نا، یہ لا کے پھر ان کے تھلے لگاتے ہیں. تو مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ نظام تبدیل کرنا، اور تبدیل شدہ نظام کے اندر پھر جو پہلی مسئلہ ہوگا کھڑا کہ کینڈیڈیٹ کون بن سکتا ہے، اس کی شرائط کیا ہوں گی، اس کی تعلیم کیا ہوگی، اس کا کردار کیا ہوگا، اس نے زندگی میں جھوٹ ثابت شدہ، ایک تو وہی ہے نا، کسی پہ آپ نے الزام لگا دیا، اس نے جھوٹ بولا، اس نے دھوکہ دیا، اس نے کبھی کوئی فراڈ کیا، کوئی گلی میں فراڈ کیا، اگر ایسا کوئی کیس اس کا ہوا ہو، وہ کمپین میں حصہ لے ہی نہیں سکتا. لیا بھی ہو، بعد میں بھی ثابت ہو جائے، وہ جو ہے نا نائل ہو جائے. یہ یورپ میں بھی ہوتا ہے، امریکہ میں بھی ہوتے ہیں. آپ وہ دیکھتے نہیں کہ وہ جی اس نے ابھی وہ جو ہمارا لارڈ نذیر صاحب تھے، پتہ نہیں 1972 کی کون سی کھڑکی میں انہوں نے کیا جو ہے نا وہ کسی کو چھیڑا تھا، وہ ابھی جا کے ثابت ہوا، لارڈ شپ چلی گئی. تو یہ تو دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ وہ کریکٹر والا بندہ ہو. اچھا، ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے دفعہ 62-63، دفعہ 62-63 ذرا پڑھیں، وہ تو پورا ایک بندہ مومن ہی ہو تو وہ اس کے لیے آ سکتا ہے. اچھا، ہماری فقہ میں بھی ہے تزکیۃ الشہود، یعنی جو عدالت میں جو بندہ گواہی دینے جاتا ہے نا، اس کا بھی ایک کریکٹر ہونا چاہیے. فاسق آدمی کی گواہی قبول نہیں ہوگی. اس نے وہ بے شک کہے کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے قتل ہوتا ہوا، اگر وہ فاسق ہے، اس ثابت ہو جاتا ہے فاسق ہے، اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی. تو اگر گواہی کے لیے اتنی ٹف قسم کی شرائط ہیں تو ریپریزنٹیشن کی شرائط تو اس سے بھی زیادہ سخت رکھی جا سکتی ہیں. تو اس میں کتنی بڑی چھانٹی ہو جائے گی. تو آج نظام موجود ہے آپ کے پاس، ارادہ موجود نہیں ہے، وہ تبلیغی جماعت والوں والا ارادہ وہ موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے پھر اس نظام کے اندر سے چور راستے نکالے جاتے ہیں. اس میں پھر یہ رکھ دیا جاتا ہے کہ ہاں دفعہ 62-63 پہ پورا اترے، مگر اعتراض وہ کرے گا جو خود اس کا مقابلہ کر رہا ہو. یعنی میں جا کے اعتراض نہیں کر سکتا، مجھے آپ کی چوری کا پتہ ہے لیکن میں جا کے اعتراض نہیں کر سکتا.
اعتراض کون کرے گا؟ جو اس کے مقابلے میں کھڑا ہے. وہ کیوں کرے گا؟ کیونکہ وہ بھی تو اسی کی قبیلے کا ہے نا, وہ بھی تو چور ہے نا. وہ کرے گا تو یہ اس کے خلاف کرے گا, دونوں فارغ, نہ یہ بھوکا بچے گا نہ وہ بھوکا بچے گا. تو لہذا میں تمہیں ملا کہوں, تو مجھے حاجی کہو, تو یہ دونوں کا چل. لیکن جب پبلک میں آئیں گے تو ایک دوسرے کو بتائیں گے چور ہیں, اپنے بارے میں بے داغ ماضی. اب یہاں سے ایک نیا فراڈ شروع ہوتا ہے, یا یہ کہہ لیں طوفان بدتمیزی, کہ مجموع میں کھڑے ہو کے دوسروں کی غیبت کی جاتی ہے. اگر آپ نے وہ والا نظام بنا لیا ہو کہ کھڑے ہونے سے پہلے اس کی پوری چھانٹی ہوگی, اور ادارے نے چھانٹی کر کے بتا دیا کہ یہ بندہ مسٹر کلین ہے, اب اور آپ نے ایک ادارہ بنا بھی دیا ہے کہ اگر کسی کو کسی کے بارے میں شکایت ہو تو وہاں جا کے شکایت رجسٹر کرائیں. اب اگر کوئی مجمع میں کھڑا ہو کہ کسی کے بارے میں ایسی بات کرے گا تو پھر اسے پکڑو, پھر اسے سزا دو. تم نے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیوں کی ہیں؟ تو یہ جو الیکشن میں سارا گند ہے, اس کا سبب اصل میں ذہنیت کا گندا ہونا ہے. اگر آپ اس کے اندر بہتری لے کے آنا چاہیں تو اس میں بہتری آ سکتی ہے. یہ جو سٹرکچر ہے یہ گند نہیں ہے, یہ ہمارا گندا کردار ہے جو ہر شے کو گندا کر دیتا ہے. اب آپ کو جو نئی نویلی کسی نے گاڑی دے دی تو چلانے کا انداز تو آپ کا اپنا ہی ہوگا نا, وہ شریفانہ ہو یا بدماشانہ ہو, آپ سیدھے چلیں یا کٹ ماریں. تو یہ اس چیز کو اس طرح سمجھ لیجئے, یہ چیزیں اپنی اصلیت کے اعتبار سے نہ اچھی ہیں نہ بری ہیں, ان کا استعمال ہے جو ان کو اچھا یا برا بنا دیتے ہیں. جیسے موبائل ہے تو اس کا استعمال ہے, آپ اس پہ چاہیں تو جو ہے تلاوت سنیں, چاہیں درس قرآن سنیں, چاہیں نیک اچھی باتیں سنیں, چاہیں تو فلمیں دیکھیں, گانے سنیں, جھوٹ بکیں, جو کچھ بھی کریں, لوگوں کے خلاف پروپیگنڈے کریں, دونوں آپ کے پاس. یہ زبان اللہ نے دی ہے تو چاہیں اس سے آپ تلاوت کریں, چاہیں اس سے غیبت کریں, آپ کا یہ آنکھیں دی ہیں, چاہیں خیانت کریں, چاہیں وہ دیکھیں جو آپ جو پسندیدہ ہے. تو ہر آلہ جو ہے وہ فی نفس ہی نہ خیر ہے نہ شر ہے, اس کا استعمال ہے جو اسے خیر یا شر بنا دیتا ہے. اسی طرح یہ اسٹیٹ کرافٹ کا معاملہ بھی ہے, اور اس میں اصول کیا ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے. یعنی تم قانون سازی کر سکتے ہو, اپنی ضرورت کے مطابق کر سکتے ہو, لیکن کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے کہ جو کسی اللہ کے قانون کے ساتھ ٹکراتا ہو. بس اتنی موٹی سی بات ہے, یہ اگر مان لو گے تو بس یہ کفایت کرے گا. اور پوری دنیا میں واحد ایک ملک ہے پاکستان, جس میں اس بات کو دو طرح سے کہا گیا ہے. علیحدہ لکھا گیا کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے, اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے, اور پھر کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. یہ جو دوسری بات ہے وہ پہلی بات علمی ہے, وہ امریکہ کے آئین میں بھی لکھ دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ بس ایسی ہی بات ہے, لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے نا, تو وہ تو لکھ دیں امریکہ کے آئین میں بھی فرق نہیں پڑے گا. اصل میں عملی صورت کب بنتی ہے؟ جب اس کے نیچے آپ یہ لکھتے ہیں تو اس کی تشریعی صورت تب بنتی ہے, قانونی صورت وہ تب اختیار کرتا ہے. یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. اب مسئلہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جب بن گیا کوئی قانون, اگر بنا ہے اور پارلیمنٹ نے بنا دیا ہے, لیکن ایک ہمارے محلے کے عالم دین ہیں, وہ کہتے ہیں یہ قانون خلاف اسلام ہے, قرآن و سنت کے خلاف ہے. اب کیا کریں؟ حضرت ابو بکر کے دور میں ایسا ہوتا تو کیا کیا جاتا ہے؟ حضرت عمر کے دور میں ایسا ہوتا تو کیا کیا جاتا ہے؟ میں واقعات ہیں. حضرت عمر نے ایک فیصلہ کر دیا, انہوں نے کہا جی اس سے زیادہ مہر کوئی نہیں مقرر کر سکتا. ایک خاتون آ گئی حضرت عمر کے پاس, انہوں نے کہا عمر, اللہ نے کہا کہ تم ڈھیروں اگر کسی کو مال دے دو تو واپس نہیں لے سکتے, تو اللہ نے قدغن نہیں لگائی, تم نے کیوں لگا دی؟ میں کہا ہاں بھائی آپ ٹھیک کہتی ہیں, میں واپس لے لیتا ہوں اپنا آرڈیننس, قانون ختم ہو گیا, کل عدم ہو گیا. ایک خاتون کے توجہ دلانے پہ کل عدم ہو گیا. اب آپ سوچئے آج دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو آپ جا کے سمجھائیں, مولوی صاحب جا کے ان کو بتائیں کہ یہ آپ نے قانون غلط بنا دیا, وہ کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی, 10-12 ارب روپیہ تو خرچ ہو گیا ہے اجلاسوں پر, لیکن یہ کہ چونکہ آپ نے توجہ دلائی ہے تو ہم واپس لے لیتے. ایسا ہو تو بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ کو توقع ہے کہ ایسا ہوگا؟ تو یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے, پوری دنیا کا مسئلہ ہے. اور یہ مسئلہ پہلے کیسے سیدھا کیا جاتا تھا؟ حضرت ابو بکر نے کسی سے پوچھا تھا نا, مجھے سیدھا کیسے کرو گے, اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کیسے کرو گے؟ اس نے تلوار نکال کے بتایا اس سے سیدھا کروں گا. تو سیدھا کرنے کا اس زمانے میں ایک ہی طریقہ تھا.
تو وہ بعد میں حضرت عثمان کے خلاف جو بغاوت ہوئی تو اپنی طرف سے تو انہوں نے سیدھا کرنے کی کوشش کی تھی نا. وہ سمجھتے تھے غلط ہو گیا, سیدھا کرنا ہے, بغاوت ہو گئی, کتنا بڑا نقصان ہو گیا. اب یزید ٹیڑھا ہو گیا تو حضرت حسین اٹھے سیدھا کرنے کے لیے, تو وہ الٹا ہو گیا سارا کام. تو تجربے تو ہم نے کیے ہیں نا سیدھا کرنے کے, تو باقی دنیا میں بھی ہوئے ہیں. اب ان تجربات کے لوگوں نے ایک فیصلہ کیا کہ یار لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ایک ادارہ بنا لیتے ہیں, ایک ثالثی کونسل بنا لیتے ہیں, ایک عدالت بنا لیتے ہیں, سپریم کورٹ بنا لیتے ہیں. جب آپ کو یہ لگے کہ یہ قانون آئین کے خلاف ہے تو آپ سپریم کورٹ چلے جانا, وہاں جا کے دلائل دینا, سمجھانا کہ یہ قانون آئین کے خلاف. کتنی دفعہ قانون بنتا ہے سپریم کورٹ میں جا کے کل عدم ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے. تو تلوار نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, بغاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لڑائی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے ادارے موجود ہیں. اچھا وہ گل و گلزار قسم کے ادارے نہ ہوں نا, پھر بات مسئلہ کیا آیا؟ مسئلے کا حل موجود ہے, بندے نہیں موجود جن کے اندر وہ سپرٹ ہو اس مسئلے کو حل کرنے کی. سارے کانے ہیں تو میں کانا دوسرے کانے کے فائدے میں استعمال ہو جاؤں گا, سب کا حال یہ ہے. تو نظام بدلنے کا مطلب یہ وہ ٹیم لے کے آنا, نظام بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کیلیبر کے لوگ, کریجیس لوگ لے کے آنا جو خلیفہ وقت کو بلا کے کھڑا کر سکیں, حضرت علی کے خلاف فیصلہ دے سکیں. یہ بندہ آپ کے پاس کوئی ہے؟ وہ جن کو ہم نے بنایا ہوا ہے, جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم ہوتے ہیں, وہ تو بیچارے جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے, لیکن جو اصلی ہوتے ہیں ان کو تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کوئی نہیں بلا سکتا, ان کی کمر میں چک پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کریجیس بندہ چاہیے, بندہ نہیں چاہیے, پوری ٹیم چاہیے. اور یہ ٹیم بنتی ہے مارے کھا کے, یہ ٹیم بنتی ہے خاک میں مل اور آگ میں جل. جب خشت بنے تب کام چلے, ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ, تعمیر نہ کر. لیکن سٹرکچر یہی ہوتا ہے, اور اس کے اندر ایسے کریجیس لوگ جب آ کے فٹ ہو جاتے ہیں تو یہ پھر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس وقت یہ کام نہیں کر رہا, یہ مسنگ کر رہا ہے. اس وقت اس کے اندر مسفٹ لوگ ہیں جو فٹ کیے گئے ہیں, وہ کیپیبل نہیں ہیں, جس کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اس کو اس پر قیاس نہ کیجئے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سٹرکچر یہی ہوگا, اس کے اندر ٹیم بالکل نہیں فٹ ہوگی اور اسی معاشرے سے نکلے گی. وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ون پارٹی گورنمنٹ ہوگی, نہ, یہ اس گند کو صاف کرنے کے لیے ایک پارٹی درکار ہے. لیکن جو نیا نظام بنائیں گے وہ امر و ہم ہوگا, وہ سب لوگوں کا نظام ہوگا, وہ سب کی پارٹیسپیشن ہوگی. امت میں سب برابر ہیں, سب مسلمان ہیں, سب محمد رسول اللہ کا نام لینے والے ہیں, سب کی پارٹیسپیشن ہوگی, سب کے مسلک کا تحفظ ہوگا. انفرادی معاملہ, جیسے آج ایک سیکولر سٹیٹ کے اندر ہر جو مذہب ہے, یہودیت ہے, اسلام ہے, ان سب کو تحفظ دیا جاتا ہے نا. تو کیا مسئلہ ہو جائے گا اگر ایک اسلامی ریاست کے اندر آپ بریلویوں کو بریلویوں کے طریقے پر, اہل حدیثوں کو اہل حدیثوں کے طریقے پر, حنفیوں کو حنفیوں کے طریقے پر, دیوبندیوں کو دیوبندیوں کے طریقے پر, شیعوں کو شیعوں کے طریقے پر اپنے انفرادی اعمال بجا لانے کی اجازت دے دیں, کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. تو اسلامی ریاست کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے حنفی طریقے پہ نماز پڑھیں گے, یا سارے جو ہے وہ حنبلی طریقے پر پڑھیں گے, یا سارے اہل حدیث کے طریقے پہ پڑھیں گے, یا کوئی کلمہ نہیں پڑھ سکتا, یا کوئی درود نہیں پڑھ سکتا. یہ پراپیگنڈے, وہ سب کو اپنے اپنے مسلک پہ آزادی ہوگی. ریاست کی سطح کے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. یعنی وہ ڈر آج تو نہیں ہے نا کسی میں, لہذا وہ ڈرنے والے بندے جب آئیں گے تو وہ پھر انصاف کے مطابق اور جو قانون ہے اس کے مطابق فیصلے کر رہے ہوں گے. تو بہرحال اس وقت ہمارے لیے جو سب سے اہم بات یہ ہے, جو شکر ادا کرنے کی بات ہے, کہ ریاستی سطح پر یہ جو شک ہے پہلی کہ اللہ اور رسول سے آگے بڑھ کر قانون سازی نہیں کرنا, کم از کم آئینی سطح پر ہمارے ملک میں یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے. اور یہ اپنی جگہ پہ اتنی بڑی بات ہے, اتنی بڑی بات ہے کہ جیسے ایک شخص کافر ہوتا ہے اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. اب آگے نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, آگے وہ پردہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ایک علیحدہ مسئلہ ہے, سود کھاتا ہے یا نہیں کھاتا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے.
لیکن کلمہ پڑھ کے جو وہ مسلمان ہو گیا ہے تو اس کے 6 حق تو قائم ہو گئے نا آپ کے اوپر. وہ بیمار پڑے گا تیمارداری کو جائیں گے, وہ ملے گا سلام کریں گے یا سلام دے گا تو جواب دیں گے, مرے گا تو جنازہ پڑھیں گے, تدفین کریں گے, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے. یہ سارے حقوق اس کے پکے ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ آئینی سطح پر جب کوئی ریاست اس بات کا اقرار کر لے کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا, اس کے بعد جو بدماشیاں کر رہی ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, لیکن آئین مسلمان ہو گیا ہے. اتنی بات کو سمجھ لینا چاہیے. وہ مومن نہیں ہوا لیکن مسلمان ضرور ہو گیا ہے. اور یہ چیز کتنی بری ہے دنیا کے اعتبار سے, کتنی غیر معروف ہے. یہ اب یہ بولتے نہیں ہے نا بزدل, قوم پر اعتماد نہیں ہے ان کو. نہیں تو یہ بتائیں کہ FATF میں اصل مطالبہ کیا ہے؟ دہشت گردی تو بہانا ہے. اصل مطالبہ یہی ہے کہ اپنے آئین کی ڈی اسلامائزیشن کرو. آپ اس دور میں رہتے ہیں کہ جس دور میں طاغوت پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے, وہ اپنے سے ہٹ کر کسی کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں. جو اسامہ کا قصور ہے وہ آئینی سطح پر آپ کا قصور ہے. وہ بھی کہتا تھا اللہ کی حکومت, آپ نے مانی ہوئی ہے اللہ کی حکومت, کرتے نہیں ہیں چلیں بچے ہوئے ہیں, لیکن آپ نے قانونی طور پہ تسلیم کیا ہوا. یہ کیسے گوارا کریں کہ آپ کے آئین کے اندر یہ شکے موجود رہیں؟ پھر آپ سوچئے کیسے گوارا کریں کہ توہین رسالت کا قانون موجود رہے؟ کیسے گوارا کریں کہ ایک ریاست کی سطح پر ایک کمیونٹی کو کافر قرار ڈکلیئر کر دیا جائے؟ یہ بہرحال آپ کی اچیومنٹس ہیں. اور یہ میں نے تھوڑی تفصیل سے اس لیے بتایا, میں کوئی چاپلوسی کرنے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں, میں دوسری ایک بات سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. آج اس آئین کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. سازشیں کرنے والے ہم نیک دل لوگوں کو یہ بتاتے ہیں یہ طاغوتی آئین ہے. چاہتے یہ ہیں کہ محنت بھی ہم کریں اس کو ختم کرنے کی, اور مزے وہ اٹھائیں کہ جو قادیانیوں کے اوپر جو قدغنیں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں, جو اس طرح کی قدغنیں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں, اور FATF بھی ان سے راضی ہو جائے کہ آپ نے ڈی اسلامائزیشن کر دی, امریکہ بھی راضی ہو جائے. یہ ہم نہیں سوچتے کہ یہ ختم ہوگا تو 1 پارٹی ڈکٹیٹرشپ آئے گی, چائنا ماڈل آئے گا, پریزیڈیم آئے گا, تو وہ اسلام لائے گا یا جو اسلام کے لیے کھڑا ہوگا اس کو اڑائے گا جیسے چائنا میں اڑاتے ہیں. چائنا ماڈل میں تو پھر یہ بھی ہے نا, وہ تو ایور مسلمانوں سے جا کے پوچھیں چائنا ماڈل کس شے کا نام ہے. کہیں کوئی حقوق, کہیں کوئی جو ہے نا شور شرابہ. یہاں تو پھر چلیں ہم مولوی لوگ نہیں تو سیکولر لوگ ہی چیخ پڑتے ہیں, وہ آسمان جہانگیر ہی کھڑی ہو جاتی ہے, تو وہاں تو کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. تو یہ آئین اپنی جگہ پہ غنیمت ہے, اور یہ اپنی حد تک بہت اسلامی ہے. بندے صحیح آ جائیں تو پورا پورا اسلامی ہے, بندے غلط آ جائیں تو وہ تو مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں نا, پھر ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں, وہ نہیں چھوڑتے, وہ مچھلی نکلنے نہیں دیتے. مولوی بوٹی حلال کر لیتا ہے, شوربا بوٹی وہ والا مسئلہ تو یہ تو سارے کر لیتے ہیں. بندہ صحیح ہوگا, سٹرکچر آپ کے پاس موجود ہے. آئین میں خرابی نہیں ہے, خرابی لوگوں میں ہے جو اسے لے کے چل رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں سزا اگر آئین کو دیں گے اپنے پاؤں پہ کلاڑا ماریں گے, اور مغرب کے لیے یعنی ان کے مطالبہ پورا کرنے میں استعمال ہو جائیں گے. بعد میں کہیں 10 سال کے بعد کوئی مضمون لکھے گا محقق کہ یار وہ تو استعمال ہو گئے تھے. ابھی میں آج ایک تحقیقی رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ جو 1977 کی PNA کی تحریک تھی اس کے پیچھے اسرائیل تھا. چل بھائی, اور بھٹو کو پھانسی دلانے کے پیچھے اسرائیل تھا, اور کنو. تو اب پتہ لگا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت تو کیا فائدہ. اسی طرح آج کے 20 سال بعد پتہ لگے گا یار وہ اسلامی آئین ہوتا تھا تو وہ ہم نے ہی تحریک چلا کے ختم کر دیا. تو کیوں کر دیا تھا کہ اس کے پیچھے اصل میں کون تھا, تو ہم تو استعمال ہو گئے. اللہ اللہ خیر سے. تو کوئی تھوڑی سی عقل کی بات کرنی چاہیے. پوری دنیا میں کوئی اور آئین نہیں ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوں. تو یہ اگر شامل کی گئی ہیں تو اب ان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ اس کو ختم کرنے کی. اور جو بہتری لانے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے, وہ ٹیم تیار کی جائے. ہم محنت کریں, لوگوں میں کریں, اقتدار کے پیچھے نہ دوڑیں, معاشرے میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں. ایسے لوگ جب تیار ہو گئے جو دین کی سمجھ بھی رکھتے ہیں, ایک جسے کہتے ہیں اس کی بصیرت بھی رکھتے ہیں, ول بھی رکھتے ہیں, کرج بھی رکھتے ہیں, تو جب وہ معاشرے میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے تو پھر وہ معاشرے کو وہ رخ دیں گے, ایک رائے عامہ بنے گی, اور پھر اوپر بھی ایسے لوگ آئیں گے کہ جو پھر کریجیس ہوں گے. تو سٹرکچر موجود ہوگا تو اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا. نہیں تو زیرو سے محنت کا آغاز کرنا پڑے گا, پھر عبدالرب نشتر کھڑا کرنا پڑے گا, پھر بولی اماں محمد علی جوہر کی
تو جان بیٹا خلافت پہ دے دو. تو اب یہ پھر سارا منڈو سٹارٹ فرام منڈو کرنا پڑے گا. تو جو ہوا کام ہے اس کو تو نہ بگاڑے. تو یہ بہرحال یہ پہلی چیز تھی, پہلا تقاضا تھا کہ آپ کی آئینی سطح پر یہ طے ہو جائے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک کی سطح پہ یہ بات طے شدہ ہے. آخری بات اس میں یہ میں عرض کر دوں, اگر ہم مانتے ہیں کہ یہ طاغوتی ہے تو پھر سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس کی سروسز کرنا پھر کیسے ہے, پھر نوکریاں کرنا کیسا ہے. نہیں تو پھر آگے چلے نا. مرغی تو آپ نے پیدا کر لی تو انڈے سے کیوں بھاگتے ہیں؟ مرغی ہوگی تو انڈا تو دے گی. تو وہ اب اس کے جو بچے ہیں ان کو قبول کریں. اگر طاغوتی ہے تو آپ کیوں اس کے چاکر ہیں؟ جب ہندوستان میں انگریز کی حکومت تھی جس کو طاغوت کہا گیا, تو پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا نا انگریز کی نوکری حرام ہے. تو پھر اگلی بات بھی کریں تو آئے نا گھر بیٹھیں, چھوڑ کے آئے نا, پھر کہیں طاغوت ہے تو ٹھیک ہے. نوکریوں میں 20واں گریڈ چاہیے, اس سے نیچے والا چاہیے بھی نہیں, ٹھیک ہے نا. اختیارات میں ڈی سی والے چاہیے, اختیارات ہے طاغوت. تو پھر آپ طاغوت کے چیلے ہو نا, جو اس کی خدمت بجا لا رہے ہو. پھر یہاں پہ کاروبار کرنا کیسا ہے؟ تو پھر پورا پیکج لے کے آئے نا. تو طاغوت ہے تو پھر سب کچھ چھوڑیں. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ طاغوت نہیں ہے, کم از کم آئینی طور پر طاغوت نہیں ہے, لیکن یہ کہ لوگ اس کا مس یوز ضرور کر رہے ہیں, اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں. وہ ول ہی نہیں ہے, کوئی اس پر عمل ہی نہیں کرنا چاہتا. تو عمل کس پہ کرنا چاہتا ہے؟ اس ملک میں کس شے پر کسی نے عمل کرنے کی, جمہوریت پر کرنے کی کسی نے کوشش کی ہے؟ ابھی یہ صدارتی نظام کی باتیں کر رہے ہیں, پہلے نہیں صدارتی نظام آیا تھا. کیا وہ واقعی صدارتی نظام تھا؟ ایوب خان کا نظام صدارتی نظام تھا, لیکن کیا وہ واقعی صدارتی نظام تھا؟ جھوٹ تھا, فراڈ تھا, کوئی صدارتی نظام نہیں تھا. جو پارلیمانی نظام ہے کیا وہ واقعی پارلیمانی نظام ہے؟ نہیں ہے, جھوٹ ہے, فراڈ ہے. تو جو اسلامی ہے وہ بھی فراڈ ہے. ہم فراڈی تو فراڈ کے علاوہ کیا کریں گے؟ تو جب تک معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی یہ ساری چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی. تو پہلی کوشش قرآن مجید کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح کی ہے, یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ہے, لوگوں کو یہ بصیرت دینے کی ہے. سیاسی بصیرت ختم ہونے کا مطلب غلامی ہوتا ہے, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. جو اچیومنٹس ہیں ہمارے بزرگوں کی محنت کے نتیجے, ان کو ضائع کرنے والے ہم نہ بنیں, ان کی قدر کریں اور مزید کی کوشش کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.